والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 27 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ابلیس نے جو طریقہ آدم علیہ السلام کے ساتھ اختیار کیا، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس نے اختیار کیا، اس کا نتیجہ حاصل کیا اور یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ نہیں، وہ اب بھی گھات لگا کے ایسی جگہوں پر بیٹھا ہے جہاں سے انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور وہ مشن کیا ہے؟ وہ مشن یہ ہے کہ جو کام اس وقت کیا گیا تھا اور کامیابی ہوئی تھی، اس کو اب بھی اسی طریقے سے کرتے رہیں۔ چنانچہ وہ یہ کام کر رہا ہے۔ کس طریقے سے کر رہا ہے، کن زاویوں سے کر رہا ہے، اس کی قیادی، اس کی چالاکی، اس کی فتنہ سامانی کے کیا پہلو ہیں، ان کی ہم نے وضاحت کی۔ آخر میں یہ بات کہی گئی تھی کہ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ حقیقت یہ ہے کہ ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا رفیق بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ قرآن مجید کے یہ اسالیب ہیں جن کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ میں نے یہ اس وقت عرض کیا تھا کہ یہ نتیجے کے لحاظ سے ہے، یعنی آدمی جب ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے آپ کو باطل فلسفوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر اس کی اپنی خواہشیں اور اس کے اپنے جذبات اور اس کی اپنی رغبات وہ اس کا احاطہ کر لیتی ہیں۔ وہ قرآن مجید نے جو تعبیر اختیار کی ہے نا کہ احاطت بہی خطیئتہ، یعنی ایک یہ ہے کہ آدمی نے گناہ کا ارتکاب کیا، ایک دوسری چیز یہ ہے کہ گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، گناہ اس کی زندگی بن گیا۔ تو یہ موقع ہوتا ہے کہ جس کے بعد شیطان پھر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا رفیق بنا دیا، یعنی نتیجے کے طور پر پھر وہ رفیق بن جاتے ہیں۔ اس کی وضاحت پہ میں نے لکھا ہے، یعنی شیطان کے یہ داؤں انہی پر چلتے ہیں جو خدا اور اس کی ہدایت پر ایمان سے محروم ہوتے ہیں۔ ایمان ہو تو ایمان کے ساتھ بھی گناہ ہوتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن وہ غلطی فلسفہ نہیں بنتی، وہ غلطی سرکشی میں تبدیل نہیں ہوتی، وہ غلطی آدمی کو بار بار لوٹنے کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توجہ دلائی ہے کہ یہ کبھی خیال نہ کر لینا کہ تم ایمان کے ساتھ رہو گے، ایمان کی بات کرو گے، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کی پیروی کا عزم اور ارادہ کرو گے تو غلطی نہیں ہوگی۔ نہیں، بڑی سے بڑی غلطی پھر بھی ہو جائے گی، لیکن اگر ایمان پر قائم رہو گے تو اللہ ندامت کا احساس بھی پیدا کرے گا، لوٹنے کی توفیق بھی دے گا، اور توبہ استغفار کے لیے بھی راہیں ہموار کرے گا۔ یہ بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ بتایا کہ اگر خدا اور اس کی ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے تو ظاہر ہے کہ پھر کوئی چیز توجہ دلانے والی باطن میں رہی نہیں، تو اب پھر راستہ کھلا ہے۔ تو اس کو بیان کیا، یعنی شیطان کے یہ داؤں انہی پر چلتے ہیں، غلطی تو سب کرتے ہیں، لیکن شیطان اس مقام تک انہی کو لے جاتا ہے جو خدا اور اس کی ہدایت پر ایمان سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ زخرف کی آیت 36 میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ جو رحمان کی یاد سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں ان پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہی ان کا رفیق بن جاتا ہے۔ یعنی یہاں یہ بیان کیا ہے کہ ہم شیطانوں کو ان کا رفیق بنا دیتے ہیں، وہاں یہ بیان کیا کیسے بناتے ہیں۔ تو بنانے کا عمل اس طریقے سے ہوتا ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو رحمان کی یاد سے بے پرواہ کرتے ہیں، اس کے بعد ان پر شیطان مسلط ہوتا ہے۔ رحمان کی یاد سے غفلت ہو جانا یہ اور چیز ہے، وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، یعنی خدا کی یاد سے اب بے پرواہی ہو گئی، خدا کی یاد اب کوئی زندگی کا مسئلہ ہی نہیں رہی۔ اب کوئی یاد دلائے تو جواب میں استہزاء ہے، استخفاف ہے، مذاق اڑانا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر شیطان مسلط ہوتا ہے۔ اس سے آپ واضح ہوا کہ خدا کے جو بندے ایمان و ہدایت پر مضبوطی سے جمے رہتے ہیں ان پر شیطان کا کوئی داؤ نہیں چلتا۔ یہاں پھر میں واضح کر دوں کہ نفس کی اکساہٹ کے نتیجے میں غلطی ہو جانا یہ اور چیز ہے، یعنی داؤں چلنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی گرفت میں آ گیا آدمی، اب نکلنے کی راہ کوئی نہیں۔ ان کا پروردگار
انہیں اس سے اور اس کے ساتھیوں کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ محفوظ کیسے رکھتا ہے؟ توبہ کی توفیق دیتا ہے، استغفار کی توفیق دیتا ہے، ندامت کا احساس پیدا کرتا ہے، لوٹنے کے مواقع پیدا کرتا ہے، اچھی صحبت فراہم کرتا ہے، اچھے لوگوں کی طرف توجہ دلا دیتا ہے، اچھے مقاصد ذہن میں جاگزیں کر دیتا ہے، تو اس طریقے سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا ہے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یعنی شیطان جو کچھ بھی کر لے اسے ان لوگوں پر کوئی سلطان حاصل نہیں ہے کہ جو سچے ایمان والے ہیں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بشارت ہے، یعنی دونوں پہلوؤں کو واضح کر دیا۔ یہاں قرآن مجید کے اس اسلوب کی طرف بھی توجہ دلا دوں کہ بعض اوقات منفی پہلو ہوتا ہے، مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کے مثبت پہلو کو آپ خود سمجھ لیں۔ بعض اوقات مثبت پہلو ہوتا ہے اور پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ اس کے منفی پہلو کو خود اندازہ کر لیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید مختلف جگہوں پر ایک ہی چیز کے کبھی منفی اور کبھی مثبت پہلوؤں کو بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یا بنی آدم سے خطاب شروع ہوا تھا، اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جو ابتدا میں پیش آیا، پیچھے اس کی تفصیلات بیان ہو چکی تھیں، یہ بتایا کہ شیطان وہی طریقہ اب اختیار کرے گا، اور اب مخاطبین یعنی قریش مکہ کلام بالکل ان کے ساتھ آ گیا۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، پیچھے کیا جملہ تھا کہ شیطان ان کا رفیق بن جاتا ہے، اب یہ رفاقت کا نتیجہ بیان کر دیا۔ یعنی جب شیطان رفیق بن جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ یہ اسی رفاقت کا نتیجہ ہے پیغمبر کہ تمہاری قوم کے یہ لوگ، اب یہ دیکھیے یہ میں نے اس رب کو نکال دیا، یعنی وہاں ایک رفاقت کا ذکر تھا کہ شیطان بن جاتا ہے، اور وہ کہاں تک لے جاتا ہے، یعنی وہ فلسفہ بناتا ہے، کبھی وہ فلسفہ اباحیت کا ہوتا ہے، کبھی وہ فلسفہ مذہب سے اٹھتا ہے۔ یہاں پر ایک مذہبی فلسفے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ اسی رفاقت کا نتیجہ ہے پیغمبر کہ تمہاری قوم کے یہ لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور خدا نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ یہاں وہ بے حیائی کون سی ہے جو زیر بحث ہے؟ وہ جو مذہبیات سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے مندروں کی تاریخ پڑھیے، دیوداسیاں کیا ہوتی ہیں اس کو سمجھیے، اس کے اندر راہبوں کی تاریخ پڑھیے، پھر دیکھیے راہبات کے ہاں کیا کچھ ہوا ہے۔ یعنی مذہبی بنیاد کے اوپر جو بدکاری اور بے حیائی پیدا ہوتی ہے وہ کیا کیا روپ اختیار کرتی ہے، وہ اپنی جگہ ایک تاریخ ہے پوری۔ اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ فاحشہ استعمال ہوا ہے۔ یہ فرمایا نا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ لوگ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہاں پھر عربی زبان کے اور قرآن کے اس اسلوب کی طرف توجہ رکھیے کہ بعض موقعوں پر پیچھے سے اگر آپ غور کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو کسی چیز کی تخصیص کھل جائے گی، یعنی فاحشہ یہاں پر ہر فاحشہ نہیں ہے، اور بعض موقعوں پر ذرا آگے پڑھیے تو معلوم ہو جائے گا کون سی فاحشہ زیر بحث ہے۔ اصل میں لفظ فاحشہ استعمال ہوا ہے، آگے کی آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس سے بے حیائی کے ان کاموں کی طرف اشارہ کیا ہے جو مذہب کے نام پر کیے جاتے تھے۔ یعنی جیسے ہی آپ آگے پڑھیں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہاں کون سی فاحشہ زیر بحث ہے۔ اس طرح کی چیزیں مشرکین کے معبدوں اور صوفیانہ مذاہب کی درگاہوں اور عبادت گاہوں میں عام رہی ہیں۔ یعنی یہ فلسفے پیدا ہوتے ہیں یہ کہ یہ تو اصل میں کچھ بھی نہیں ہے، حسن حقیقی تک پہنچنے کے لیے عشق مجازی ایک راستے کی چیز ہے۔ اب وہ عشق مجازی کیا کیا رخ دکھائے گا وہ ایک اپنی جگہ ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت ہی تجریدی ذہن رکھنے والے فلسفی مزاج لوگ جیسے کہ فلاطینس تھا، وہ تو بہت پاکیزہ رہے، عشق حقیقی کی باتیں بھی کرتے رہے اور عشق مجازی کی بھی، لیکن پھر مرید تو اس جگہ نہیں رہتے نا، وہ پھر عشق مجازی کو ایک حقیقی عشق بنا کے چھوڑتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ہاں معبدوں میں، صوفیانہ مذاہب کی درگاہوں میں، عبادت گاہوں میں مذہبی لحاظ سے کس کس طرح کی بدکاری ہوتی رہی ہے اور اس کے لیے کیا جواز تراشے گئے ہیں، یہ ان کی تاریخ پڑھیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں مشرکین کے معبدوں اور صوفیانہ مذاہب کی درگاہوں اور عبادت گاہوں میں عام رہی ہیں۔ یہ پروہتوں، پجاریوں اور مجاوروں کی شیطنت سے وجود میں آتی تھی۔ یعنی اب جب اپنی زندگی پہلے وقف کر دی، آپ نے دیکھا کہ آپ کے ہاں
چرچ کے معاملے میں کیا چیزیں سامنے آئیں۔ اسی طریقے سے مدرسوں میں ہمارے ہاں کن کن جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے، اس میں طالب علموں کو مذہب کے نام پر، استاد کی عزت کے نام پر کس طرح گمراہ کیا جاتا ہے۔ وہ ایک الگ دنیا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں شیطان خود برہنہ ہو جاتا ہے، وہ جگہیں تھیں جن کا ہم پیچھے ذکر پڑ چکے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ مذہبی لوگ ہیں، انہوں نے مذہب کے لیے کچھ عبادت گاہیں بنا رکھی ہیں، کچھ خانقاہیں بنا رکھی ہیں، وہ ان میں کس طرح گھستا ہے، کیسے راستے نکالتا ہے۔ یہ پروہتوں، پجاریوں اور مجاوروں کی شیطنت سے وجود میں آتی تھیں۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب جاہلی میں بھی اسی نوعیت کی ایک بدعت بیت اللہ کے برہنہ طواف کی رائج تھی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ بیت اللہ جو اللہ کی اولین عبادت گاہ ہے، قرآن مجید نے بتایا ہے کہ یہ عبادت گاہ ہمیشہ رہی، ابراہیم علیہ السلام نے نئی دنیا جب پیدا ہونا شروع ہوئی تو دوبارہ اس کی تعمیر کی۔ اس لحاظ سے گویا سب سے زیادہ وہ عبادت گاہ اس کی مستحق تھی کہ وہ شرک سے پاک رہے، بے حیائی سے پاک رہے، اس میں اخلاقی لحاظ سے کوئی برا کام نہ ہو۔ لیکن یہ اسی عبادت گاہ میں ہوا کہ ایک بدعت بیت اللہ کے برہنہ طواف کی رائج تھی۔ بیت اللہ کا طواف کرتے وقت تمام لباس اتار دیا جاتا تھا۔ لوگ اسے مذہبی فعل سمجھ کر کرتے تھے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ گویا بیت اللہ کی تکریم کا تقاضا ہے، اور ان کا خیال تھا کہ انہیں خدا نے اس کا حکم دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا کا حکم ایک تو خدا کی کتاب میں ہوتا ہے، خدا کے پیغمبروں کے یہاں ہوتا ہے، خدا کے دین کی روایت میں ہوتا ہے، اور ایک خدا کا حکم وہ چیزیں بن جاتی ہیں جو پروہت، کاہن، مجاور، علماء بتاتے ہیں۔ اس طرح ایک نیا دین وجود میں آتا ہے۔ اس کو بیان کیا نا قرآن مجید نے کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، جب لوگ اپنے راہبوں کو اور اپنے علماء کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیسے، یہ تو کبھی نہیں ہوا، کوئی پوچھتا نہیں اپنے عالموں کو۔ فرمایا وہ جس چیز کو حلال کہتے ہیں حلال مان لیتے ہیں، جس کو حرام کہتے ہیں حرام مان لیتے ہو، یہی انہیں معبود بنانا ہے۔ اس لیے کہ تحلیل تحریم یہ تو اللہ ہی کا حق ہے۔ جب یہ حق میں آپ عام انسان اپنی طرف سے استعمال کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ پھر ہم معبود ہیں، لوگ ہماری پیروی کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ بدعت تھی جو ایجاد کی گئی، لوگ اسے مذہبی فعل سمجھ کر کرتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ انہیں خدا نے اس کا حکم دیا ہے۔ قریش، یہ جو مخاطبین ہیں، اذا فعلوا فاحشہ جن کے بارے میں کہا ہے، قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ، یہ بیت اللہ کے پروہت تھے، یعنی بیت اللہ کی تولیت ان کے پاس تھی، وہاں کے تمام مذہبی انتظامات یہی کرتے تھے، اور انہوں نے فتویٰ دے رکھا تھا کہ ان سے باہر کے عرب اپنے کپڑوں میں کعبے کا طواف نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر آپ باہر سے آئے ہیں، ہم تو کریں گے، لیکن اگر آپ باہر سے آئے ہیں تو پھر آپ کو اپنی آلائش دور کرنی ہوگی، اور آپ کپڑوں میں نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ یا قریش میں سے کسی سے اس کام کے لیے کپڑے مستعار لیں یا ننگے طواف کریں۔ اب یہ دیکھیے کہ کیا کیا چیزیں سجھا دیتا ہے۔ جس طریقے سے حج میں یہ بدعت پیدا کر لی کہ ہم تو کعبے کے پروہت ہیں، بیت اللہ کے پروہت ہیں، حدود حرم مزدلفہ میں ختم ہو جاتی ہیں، ہم اس سے آگے کیوں جائیں گے؟ باقی لوگ جائیں، وہ عرفات سے ہو کے واپس آئیں، ہم یہاں بیٹھیں گے۔ تو ایک چیز یہ تھی کہ یا تو ہمارے کپڑے مستعار لیں اور ان کو پہن کے طواف کریں یا ننگے طواف کریں۔ گویا دوسروں کے کپڑے ایسی آلائش ہیں جن کے ساتھ یہ غیر معمولی عبادت نہیں ہو سکتی۔ فلسفہ یہ بنایا گیا۔ تو یہ اس فاحشہ کا ذکر ہے، یہ آگے بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہ اسی رفاقت کا نتیجہ ہے پیغمبر کہ تمہاری قوم کے یہ لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے، اب آپ تنقید کرتے ہیں۔ ظاہرہ رسالت میں آپ نے توجہ دلائی اس پر، اللہ تعالیٰ نے، صحابہ نے توجہ دلائی، تو جواب کیا ہے کہ یہ رسم تو ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، ہم نے ہمیشہ ان کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے باپ دادا اپنی طرف سے کوئی کام کریں، خدا نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ ہر امت یہ سمجھ لیتی ہے اس استدلال کو کہ وہ تو اصل میں بڑی محکم جگہ پر کھڑی ہے، اور اس میں کہا کیا جاتا ہے کہ یہ بات آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ بات جس کو آپ نے یوں سمجھا ہے یہ فلاں اور فلاں جلیل القدر لوگ اور ہمارے آباء یہ نہیں سمجھ سکتے تھے؟ یہ استدلال وجود میں آتا ہے، حالانکہ بڑی سادہ بات ہے،
اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی فہم استدلال پر مبنی ہے تو وہ آپ بیان فرما دیجئے، اس کے لیے کوئی حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ فہم استدلال پر مبنی نہیں ہے تو پھر کسے باشد کوئی بھی بیان کرے، اس کی حیثیت کیا باقی رہتی ہے؟ تو جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توجہ دلائی تو یہی جواب ملا، ان سے کہو قالوا وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بہا قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء۔ کیا خوبصورت جواب دیا، ان سے کہو اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ یعنی اللہ کے بارے میں ایسی بات سوچ بھی لی کیسے تم نے؟ اس میں بھی بڑا گہرا استدلال ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جو اللہ کے شاعر شان نہیں ہونی چاہیے؟ انسان سلیم الفطرت ہو تو آپ اسے کوئی چیز سنا دیں، وہ آپ سے کہے گا کہ یہ بات اللہ کی ہو نہیں سکتی۔ اسی طرح سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ فرمایا بعض موقعوں پر کہ میری بات جب پہنچائی جائے تمہیں، کوئی کہے کہ یہ میں نے آپ سے سنا تھا، تو سب سے پہلے تمہارے دل و دماغ کو اسے قبول کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کھٹک پیدا ہو گئی ہے تو پھر تحقیق کرو کوئی میری بات ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو یہاں یہی کہا ہے کہ یہ کیسے تم نے سوچ لیا؟ یعنی تم تو کہہ رہے ہو نا ہمارے آباء یہ کہتے رہے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا تھا، انہوں نے اس کا ہم تک ابلاغ کیا تھا، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا۔ اللہ کی طرف ایک ایسی بات کی نسبت جو کسی سلیم الفطرت آدمی کو نہیں کہنی چاہیے، وہ کیسے سکتی ہے؟ ان سے کہو اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ کیا تم اللہ پر افطرا کر کے، یعنی جھوٹ باندھ کے ایسی باتیں کہتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے؟ یہ افطرا علی اللہ ہے، جس کو جو آگے چیزیں حرام قرار دی ہیں اس میں شامل کیا ہے۔ یعنی آدمی اپنی طرف سے دین بنائے، اپنی طرف سے بات کو اللہ کی طرف منسوب کر کے کہہ دے، یہ بڑا جرم ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ قل امر ربی بالقسط، ان سے کہو میرے پروردگار نے ہر معاملے میں راستی کا حکم دیا ہے۔ یعنی میرے پروردگار کے دین، میرے پروردگار کی ہدایت، میرے پروردگار کی شریعت، کوئی چیز اس میں عدل و قسط کے خلاف نہیں ہو سکتی، راستی کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ معیارات دیکھیے کیا بنا دیے ہیں، یعنی یہ انسان کی سلیم فطرت ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں کہ تمہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بیہودہ کام ہے اور یہ اللہ نے کہا ہے، لوگوں کو مار دو اور یہ اللہ نے کہا ہے، انسانوں کا مار لوٹ لو اور یہ اللہ نے کہا ہے، دین کے مقصد کے لیے بینک لوٹ لو جا کے، لوگوں پر ڈاکے ڈالو، یہ اللہ نے کہا ہے، کوئی آدمی اختلاف کرے تو اس کی گردن مار دو، یہ اللہ نے کہا ہے۔ تو تمہاری فطرت ابا نہیں کرتے اس سے؟ اللہ ایسی باتیں کہا کرتا ہے؟ تو اس کو معیار بنایا کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ اگر سلیم الفطرت ہے، اندھا نہیں ہو گیا، تو وہ فوراً اندر سے بولے گا کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا، یہ بات اللہ کی ہو نہیں سکتی، یہ اللہ کے پیغمبر کی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ محض اس بنیاد پر بات کو رد کر دیں، نہیں، اب آپ تحقیق کریں، اب جاننے کی کوشش کریں کہ کیا یہ بات فی الواقع اللہ نے کہی ہے، کیا ایسا ہے؟ تو یہ فرمایا کہ کہو، ان سے کہو قل امر ربی بالقسط، میرے پروردگار نے ہر معاملے میں راستی کا حکم دیا ہے۔ پہلے اس کو دیکھیے کہ اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اس پر میں نے لکھا ہے اس لیے کہ جس چیز کو کوئی سلیم الفطرت انسان گوارا نہیں کر سکتا، اسے خداوند قدوس کس طرح گوارا کر سکتا ہے؟ کجا یہ کہ وہ اس کا حکم دے۔ اس کے تمام احکام، اس کی صفات اور انسان کی فطرت کے تقاضوں پر مبنی ہوتے ہیں، وہ کسی بیہودگی کا حکم نہیں دے سکتا۔ یہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ انسان کی فطرت اور اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفات یہ ہم آہنگ ہے بالکل۔ یعنی اللہ کی اعلیٰ صفات، اللہ عدل کرتا ہے، اللہ رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سلامتی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہ ایک سلیم الفطرت انسان یہ نہیں مان سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ بیت اللہ کا طواف کپڑے اتار کے کیا جائے۔ تو جب یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے نہیں مانتا تو اسے پھر کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے ہر موقع پر رک جائے، اپنے مذہبی پیشواؤں کا گریبان پکڑ کر ان سے پوچھے کہ یہ بات تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو، اور کسی محکم بنیاد کے اوپر اپنی فطرت کے خلاف بات کی تحقیق کے کیے بغیر توجہ بھی نہ کرے۔ تو ارشاد فرمایا کہ پروردگار کا دین جو ہے وہ کیا ہے؟ راستی ہے، وہ کسی بیہودگی کا حکم نہیں دے سکتا۔ اور پھر اس کے بعد یہ تو بات کی منفی کہ تمہاری فطرت کیا مانتی ہے اس بات کو
کہ اللہ تمہیں کسی بیہودگی کا، کسی بے حیائی کا حکم دے گا؟ اللہ یہ کہے گا کہ مسجد میں کپڑے اتار کے آ جاؤ، یہ مان سکتے ہو تم اس بات کو؟ تو گویا انسانی فطرت کو معیار بنا کے توجہ دلائی۔ اب اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ایک اور بات کہی، اور وہ یہ کہ اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت وہ ہمیشہ قسط پر مبنی ہونی چاہیے۔ معیار دیکھیے کیا بیان کیا ہے، اب اس کو کھولا ہے میں نے۔ اصل میں لفظ قسط آیا ہے، یعنی ٹھیک انصاف کی بات۔ اصل میں لفظ قسط آیا ہے، قل امر ربی بالقسط، میرے پروردگار نے ہر معاملے میں قسط کا حکم دیا ہے۔ میں نے ترجمہ راستی کیا ہے، لیکن اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ اصل میں لفظ قسط آیا ہے، یعنی ٹھیک انصاف کی بات۔ یہ انصاف کا لفظ ہم بولتے ہیں عام طور پر مقدمات کے ذیل میں، قرآن مجید میں یہ اس سے بڑے وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یعنی علم میں، اجتماعیت میں، سیاست میں، معاشرت میں، باہمی تعلقات میں جو چیز بھی ہو، انسان پکار اٹھے کہ انصاف کی بات یہی ہے۔ تو انصاف کی بات کا پھر لازمی نتیجہ کیا نکلا؟ راستی کی بات، صحیح بات، یعنی یہ مطلب ہے اس کا، جو خدا کی صفات اور انسان کی فطرت کے تقاضوں کو مطابق ہو۔ اصل میں لفظ قسط آیا ہے، یعنی ٹھیک انصاف کی بات۔ یہ ظاہر ہے کہ وہی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی صفات اور انسان کی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ دونوں باتوں کو سمجھ لیجئے، یعنی خدا کی صفات جو ہمیں اللہ نے اپنی کتاب میں بتائی ہیں، اگر ہم اس کا پورا لحاظ رکھیں کہ ہمارا پروردگار کن اوصاف و صفات کا حامل ہے، تو اپنا تعارف کرایا نا، میں کیسا ہوں۔ اصل میں صفات کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ میں کیسا ہوں، یعنی میرے بارے میں کوئی بات تمہیں بتائی جائے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس طرح انسانوں کی گردنیں مارنے کا حکم دوں، اس طریقے سے میں بیہودگی اور بے حیائی کا حکم دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خدا کی صفات کا ایک طرف شعور اور دوسرے انسان کی فطرت، دین، شریعت، یہ اصل میں دونوں کے آہنگ سے پیدا ہوتی ہے، اس پر مبنی ہے، جو خدا کی صفات اور انسان کی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہو، جس میں کوئی افراط و تفریط نہ ہو۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فلسفہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک انتہا کی طرف جاتا ہے، بالکل پینڈولم کی طرح، کبھی ادھر کبھی ادھر، جس میں کوئی افراط و تفریط نہ ہو۔ اس کا ایک ایک جگہ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک زمانہ وہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر دیکھیں کہ سزائیں دی جا رہی ہیں، اب سزائیں کیا ہیں؟ آپ کھال کھنچوا دیں، ہاتھی کے پاؤں سے باندھ دیں اور 2 ہاتھی مخالف سمتوں میں جا کے جسم کو چیر ڈالیں، یعنی آدمی محسوس کرتا ہے کہ وحشت ہی وحشت ہے۔ اس کے بعد دور حاضر میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سزا کا تصور ہی بالکل تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک طرف افراط، ایک طرف تفریط، انسان ان کے اندر رہتا ہے۔ اللہ کی بات کبھی افراط و تفریط میں نہیں ہوتی، وہ عدل کے تقاضے، انصاف کے تقاضے، اپنی صفات کے تقاضے سب کا لحاظ کرتا ہے، جس میں کوئی افراط و تفریط نہ ہو، اور جو ان مقاصد کو پورا کر دے جن کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پوری شریعت اسی قسط پر مبنی ہے، یعنی اسی راستی پر مبنی ہے۔ انسان کی فطرت کے تقاضوں کے خلاف کوئی بات نہیں، خدا کی صفات کے لحاظ سے کوئی بات بے آہنگ نہیں، اور اس میں نہ افراط ہوگی نہ تفریط ہوگی، عین عدل، عین انصاف ہوگا جس کو بیان کر دیا جائے گا۔ وہ خود قائم بالقسط ہے، اپنی صفت بیان کی ہے قرآن مجید نے، انہو قائم بالقسط، وہ خود قائم بالقسط ہے، یعنی خود انصاف پر قائم ہے۔ اور اپنی کتابوں کے بارے میں بھی اس کا ارشاد ہے کہ وہ اس لیے نازل کی گئی ہیں کہ ان کے ذریعے سے لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ بیان کیا ہے نا قرآن مجید کے بارے میں سورہ شورا میں کہ یہ کتاب نازل کی گئی ہے، یہ ایک میزان ہے، لیکوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ یعنی کیا مطلب اس کا؟ کہ دین کے معاملے میں کوئی افراط و تفریط نہ رہے، جو بات دین کی ہو وہ دین کی بات ہے، لیکن وہ ایسی بات ہو کہ اس کے اندر جو لوگ اپنی طرف سے بے اعتدالیاں پیدا کرتی ہیں وہ سب نکل جائے اس کے اندر سے۔ تو یہ اللہ کی کتاب یہی کرتی ہے، اور دیکھیے کیسے کر رہی ہے اس موقع پر، اور آگے آپ دیکھیں گے کہ کہاں تک بات پہنچا دی ہے۔ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ ان کے ذریعے سے لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں، چنانچہ آگے کے تمام احکام اسی پر مبنی کر کے بیان فرمائے ہیں۔ تو 2 بنیادیں پہلے واضح کی، ایک یہ کہ اللہ کی بات انسانی فطرت کے تقاضوں کے خلاف نہیں ہو سکتی، دوسرے مثبت بات،
اور وہ یہ کہ اللہ کی بات ہمیشہ قسط، انصاف کی بات ہوتی ہے، راستی کی بات ہوتی ہے، اس میں ہمیشہ افراط و تفریط سے پاک نقطہ نظر ہوتا ہے، اس میں انسانی فطرت سے ابا کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ پہلے ایک اصول بتایا کہ میری شریعت اب آگے بیان ہونے والی ہے، تو اس کو یوں جانو، اس کو یوں سمجھو۔ تو وہ شریعت جو بنی اسماعیل کے ہاں یا قریش کے ہاں بیت اللہ کے تعلق سے بن گئی تھی، پہلے اس کو بیان کیا کہ یہ حضرات مذہب میں بھی بدکاری کو لے آئے ہیں، مذہب میں بھی بے حیائی کو لے آئے ہیں، اور پھر اس کی دلیل کیا دے رہے ہیں کہ یہ کام تو ہم اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہی بتایا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہی کہ یہ اللہ پر افطراء ہے، جھوٹ باندھ رہے ہو، اللہ کبھی ایسی بات نہیں کرتا۔ پھر یہ بتایا کہ اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت ہمیشہ قسط اور راستی ہوگی، وہ اس سے ہٹ کے کبھی کوئی حکم نہیں دیتا۔ اب اس کے بعد احکام دینے شروع کیا، اپنا دین بیان کرنا شروع کیا۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُم عِندَ کُلِّ مسجد، پہلے فرمایا کہ تم اللہ پر افطرا کر کے ایسی باتیں کہتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے، ان سے کہو میرے پروردگار نے ہر معاملے میں راستی کا حکم دیا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ ہر مسجد کے پاس اپنا رخ اسی کی طرف کرو اور اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھ کر اسی کو پکارو۔ یعنی اب دین بیان کرنا شروع کیا۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُم عِندَ کُلِّ مسجد وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ کَمَا بَدَاکُم تَعُودُونَ، اس نے فرمایا ہے کہ ہر مسجد کے پاس اپنا رخ اسی کی طرف کرو۔ یہ جو بات فرمائی کہ اسی کی طرف کرو، کیا مطلب ہے اس کا؟ اصل الفاظ ہیں وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُم عِندَ کُلِّ مسجد، ان کے بعد الی اللہ وحدہ یا ان کے ہم معنی الفاظ حذف کر دیے گئے ہیں۔ یہ عربیت کا اسلوب ہے، طالب علموں کو اسے سمجھنا چاہیے۔ اگلے جملے میں مخلصین لہ الدین کے الفاظ اسی کے مقابل میں آئے ہیں، یعنی اس جملے میں ایک خاص اسلوب ہے جس کو یہاں واضح کیا ہے۔ اوپر جس قسط کا ذکر ہے وہ اس کا اولین تقاضا بیان ہوا ہے کہ ہر مسجد اللہ کی عبادت کے لیے خاص رہنی چاہیے۔ پہلی بات، بنیادی بات، اب اللہ تعالیٰ اپنا دین بیان کرنے لگے ہیں، تو فرمایا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسجد اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ وہ ان بدعتوں کی آماجگاہ بنے، اس لیے بنائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہو، اور ہر بندہ مومن کو بھی اپنا رخ ہر مسجد میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رکھنا چاہیے۔ یعنی پہلی بات وہی شرک کا ابطال، وہی عبادت کا اللہ کے لیے خاص ہونا۔ استاذ امام کے الفاظ میں جب خالق و مالک خدا ہے تو یہ قسط کے خلاف ہے، وہی لفظ لے کے چلیے، یعنی یہ راستی کے خلاف ہے کہ عبادت کی پیشانی کسی اور کے سجدے سے آلودہ ہو۔ یعنی جب آپ نے مان لیا کہ ہمارا خالق وہ ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہی۔ یہ معلوم ہے کہ قریش کے ہاں شرک کیا صورت اختیار کر چکا تھا، عبادت کس کی ہو گئی تھی۔ تو پہلی بات یہ فرمائی کہ اب سنو ہمارا دین، تم نے تو یہ چیزیں دین میں داخل کر دی ہیں اپنی طرف سے افتراء کر کے، لیکن اللہ کے دین کا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ہر مسجد کے پاس اپنا رخ اسی کی طرف کرو، ایک خداوند، اسی کی عبادت اور اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھ کر اسی کو پکارو۔ یعنی تمہارا ہر معاملہ اسی سے وابستہ ہونا چاہیے، استعانت اس کی، مدد اس سے، ہر معاملے میں اسی کے سامنے سر نیاز جھکنا چاہیے۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ ہوا کما بداکم تعودون، تم اس کی طرف اسی طرح لوٹو گے جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی تھی۔ یہ آخرت کی طرف توجہ دلائی، ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھو کہ اس دنیا میں وہ تمہارا تنہا معبود ہے، اور جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی تھی ایک دن تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ توحید کے مضمون کی توثیق مزید ہے، یعنی توحید کا مضمون اسی وقت مؤثر ہوتا ہے، دل و دماغ کا احاطہ کرتا ہے جب دونوں چیزیں اس میں ہوں، یہاں عبادت اللہ کی اور ہر وقت یہ احساس کہ مجھے ایک دن اس پروردگار کے پاس جانا ہے، لوٹنا ہے۔ یہ توحید کے مضمون کی توثیق مزید ہے، یعنی جس طرح تنہا آئے تھے اسی طرح تنہا خدا کی طرف لوٹو گے۔ جن کو تم شریکوں اور سفارشیوں کی حیثیت دیے بیٹھے ہو ان میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ آیت میں اس کے لیے کما بداکم تعودون کے الفاظ ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں قرآن کی اس بلاغت کے قربان جائیے
کہ کل 2 لفظ ہیں اور 2 لفظوں میں اس نے آخرت اور توحید دونوں کا تعلق بھی واضح کر دیا اور آخرت کی ایک نہایت واضح دلیل بھی بیان فرما دی۔ یعنی دونوں پہلوؤں کو ایسے سمیٹ لیا کہ ایک طرف توحید کا مضمون پوری طرح واضح ہو گیا اور دوسری طرف یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جن لوگوں کو یہاں شریک بنا رہے ہو یہ وہاں کام نہیں آئیں گے، جس کی طرف سے آئے ہو لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، اب ہمارا وقت ختم ہو گیا، اگلی نشست میں اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔